بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس کی برکات میں روزے کی عبادت اور آخری عشرے میں اعتکاف کی عبادت اور لیلۃ القدر بھی ہے۔ ان امور کے بارے میں چند احادیث آج کے درس میں پیش ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ بخاری شریف سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص قیام اللیل کرتا ہے اور رمضان کی سب شرائط کے ساتھ رمضان میں سے گزرتا ہے، صحیح ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، واحتساباً اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کے گزشتہ سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے اعتکاف کے بارے میں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق مبارک یہ تھا کہ آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ توفاہ اللہ تعالیٰ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ کا وصال ہو گیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اس نیک سنت نبوی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دنوں میں، اور ایک روایت میں ہے کہ جس سال آپ کا وصال ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا۔ تو آپ ساری زندگی اس سنت مطہرہ پر قائم رہے اور آپ اعتکاف فرماتے رہے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اس مبارک سنت کو جاری رکھا۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نیک سنت پر افراد جماعت کا تعامل جاری ہے۔ ساری دنیا کی جماعتوں میں مرد حضرات بھی اور مستورات بھی حسب توفیق اعتکاف کی سعادت پاتے ہیں۔ آخری عشرے کی ایک خصوصی برکت لیلۃ القدر کا روحانی تجربہ ہے۔ قرآن مجید میں اس مقدس رات کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تقدیر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، اور اس کی تفسیر ہم خلفائے احمدیت اور حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبات میں بارہا سنتے آئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی اہمیت اور برکت کا ذکر کرتے ہوئے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے ایک لمبی عمر پالے والے انسان کے ہوتے ہیں، تو گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی خوش قسمت کو لیلۃ القدر کی گھڑی اور یہ تجربہ نصیب ہو جائے تو گویا اس کی باقی ساری عمر ایک طرف اور تقدیر کی ایک رات دوسری طرف، اس کا پلہ بھاری رہے گا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے اور اکثر پوچھا جاتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ عام طور پر یہی احادیث میں ذکر ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ ایک ایسی غیر معمولی برکتوں کی گھڑی ہے، لیکن روایت میں 7 دنوں کا اور 7 راتوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ
ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت سے لوگوں کو یہ رات خواب میں لیلۃ القدر کے بارے میں یہ بات دکھائی گئی، انہوں نے یہ خواب دیکھی کہ یہ رات فی السبع الاواخر ہے، یہ آخری 7 دنوں میں آتی ہے، 7 راتوں میں آتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان لوگوں نے اپنی ان خوابوں کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارا رویاکم قد تواتات فی السبع الاواخر ہے، کہ میں دیکھتا ہوں تم نے خوابیں بیان کی ہیں، لگتا یہ ہے کہ یہ گھڑی مبارک گھڑی لیلۃ القدر کی آخری 7 راتوں میں اس کے بارے میں اتفاق نظر آتا ہے۔ فمن کان متحریہا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، پس جو شخص تم میں سے لیلۃ القدر کے روحانی تجربے کا طالب ہو، اس کو چاہیے کہ آخری 7 دنوں میں 7 راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ یہ رمضان کے آخری ہفتے کی بات ہے اور بخاری شریف میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں ایک اور سوال یہ آتا ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت اس سوال کا جواب ہمیں عطا کرتی ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساری امت مسلمہ پر احسان ہے کہ انہوں نے یہ بہت ہی اہم سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ ساری امت کے لیے، ہم سب کے لیے رہنمائی کا موجب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سن کر فرمایا کہ اگر تم یہ محسوس کرو کہ یہ تقدیر کی گھڑی ہے، لیلۃ القدر کا تجربہ ہے، تو اس وقت یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ بعض روایات میں اس کے الفاظ میں کریم کا لفظ بھی زائد کیا گیا ہے، اور دعا اس طرح بنتی ہے کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو تو بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، بس اے میرے خدا تو مجھے بھی بخش دے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ بہت جامع دعا ہے، اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور اس رمضان کے دنوں میں بھی لیلۃ القدر گھڑیوں کی تلاش میں بھی اس کو دعا کو شامل کر رکھنا چاہیے، اور ویسے بھی بڑی ہی ایک جامع دعا ہے اور ہمیشہ اس کا ورد کرنا چاہیے۔ آخر میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں لیلۃ القدر کی حقیقت اور اس کی تلاش کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی بنیادی نصیحت کی گئی ہے۔ میں یہ حوالہ آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ دوست اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ لیلۃ القدر کے خواہاں ہیں، یعنی خواہش رکھتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی تلاش میں رمضان کی آخری راتوں میں سعی کرنے والے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی جو علامتیں عام طور پر مشہور و معروف ہیں وہ تو ایسی ہیں جو بعض دفعہ اتفاقات سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلا بجلی کی کڑک ہے، ہلکی ہلکی رحمت کی بارش کا ہونا ہے، یا دل کی کیفیات کا کسی خاص وقت میں خاص موج میں آ جانا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کا سلوک کرنا۔ یہ ساری کیفیات ہیں جو مختلف انسانوں پر مختلف حالتوں میں طاری ہوتی رہتی ہیں، اس لیے یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ جس تجربے سے وہ گزرا ہے وہ ضرور لیلۃ القدر کا تجربہ تھا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اگر وہ آپ کو نصیب ہو گئی، یعنی وہ لیلۃ القدر آپ کو نصیب ہو گئی، تو لازماً آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اس آخری عشرے میں جب بھی وہ رات آپ کو ملی، جس رات آپ نے
اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کلیتاً سچی توبہ کر لی اور ایسی توبہ کی کہ پھر آپ لوٹ کر ان گناہوں میں واپس نہیں جائیں گے، تو یقین جانیں کہ وہی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جو آپ کے اوپر آ گئی۔ اس کے بعد آپ کے لیے کوئی خوف نہیں۔ بس اولیاء اللہ میں آپ کے داخل ہونے کے دن آنے والے ہیں، اس لیے ایسی رات کی تلاش کریں جو گناہوں سے توبہ کی رات بن جائے، اور ایسی توبہ کی رات بنے کہ اس کے بعد پھر آپ مڑ کر ان گناہوں کی طرف نہ دیکھیں۔ پھر آپ کی جتنی بھی راتیں آئیں آپ کے لیے لیلۃ القدر ہی ہیں، اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہمیشہ آپ پر نازل ہوتی رہیں گی۔ اس لیے ان دعاؤں کے ساتھ رمضان کا آخری عشرہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔